الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, welcome to Prophetic Stories, where we continue our journey about the seerah and the life stories of the last Prophet sallallahu alaihi wasallam. And today in this episode, we will talk about the journey of Miraj. Let's begin with the excellence of Durud Pak. روایت میں آتا ہے کہ جو شخص شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک کچھ فرشتوں کو مقرر فرمائے گا جو اس کے درود پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان درود پاک کی وجہ سے خوش ہوں گے. پھر اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین، تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ معراج ہے. ناظرین، معراج کی رات کئی واقعات اور معجزات رونما ہوئے جسے مختلف علماء کرام نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. ہم یہاں پر معراج کی رات ہونے والے واقعات اور معجزات میں سے چند کا مختصر یہاں ذکر کریں گے. اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، یعنی ہجرت سے 1 سال قبل. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ اس فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے بلایا ہے. ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے. پھر یہاں سے وہ سفر شروع ہوا جسے سفر معراج کہا جاتا ہے. ناظرین، سفر معراج میں کئی معجزات کا ظہور ہوا اور سفر معراج ڈفرینٹ پارٹس میں ہوا، جس میں سب سے پہلا پارٹ مسجد حرام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جہاں سے یہ سفر شروع ہوا سے لے کر مسجد اقصی تک تھا، جسے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختلف مقامات پر نماز پڑھی. One of them place is مدینۃ المنورہ، جہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، وہاں نماز پڑھی. اور اس کے بعد دوسری اس جگہ پر نماز پڑھی جہاں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تھا، یعنی طور سینا پر. اس کے بعد تیسری وہ جگہ تھی جہاں اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نماز پڑھی. دوران سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پکارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا، وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب دیا. بیت المقدس پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت دنیا تھی کہ دنیا کی بھی اب اتنی ہی عمر باقی ہے جتنا ایک بوڑھی عورت کی. پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ جو جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جنہوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے.
ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جب میں پہنچا تو وہاں تمام انبیاء کرام علیہم السلام جمع تھے. پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے صفیں درست کی، صفیں بنائیں اور پھر انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی. پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام میں سے مختلف انبیاء کرام نے خطبے دیے. اس کے بعد آخر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی تعریف بیان کی اور بتایا کہ تمام تعریف اللہ پاک کے لیے ہے کہ جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اور اللہ پاک نے مجھ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا جو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے اور جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تمام چیزیں اس میں واضح ہیں. اس طرح پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ مکمل فرمایا. ناظرین پھر اس کے بعد یہاں تک یہ سفر مکمل ہوا جسے زمینی سفر کہا جاتا ہے. ناظرین زمینی سفر مکمل ہونے کے بعد معراج کی شب مسجد اقصیٰ سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا. زمینی سفر کی طرح اس سفر میں بھی فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبیوں کے سردار یعنی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچے. وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. وہاں سے پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا، بات چیت ہوئی اور پھر ناظرین اسی طرح یہ سفر آگے جاری رہا اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی اور اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے. وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. ان سے بات چیت کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے تشریف لے گئے. وہاں پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے تشریف لے گئے تو اگلے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ناظرین اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر پہنچے. وہاں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد آسمانوں کا سفر مکمل ہوا. اب آسمانوں کے بعد وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا. ناظرین آسمانوں سے آگے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لمٹس تو سدرۃ المنتہا پر کمپلیٹ ہو چکی لیکن اس کے آگے کا سفر آپ علیہ السلام کو ہی کرنا ہوگا کیونکہ میں اس سے آگے مزید نہیں بڑھ سکتا. ناظرین پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے تشریف لے گئے. ایک آواز آئی جس میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اور قریب ہو جاؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترقی کرتے گئے اور قریب ہو گئے. پھر آواز آئی اور قریب ہو جاؤ تو پھر اور ترقی کرتے گئے اور قریب ہوتے گئے یہاں تک کہ 1000 مرتبہ کہا گیا کہ میرے قریب ہو جاؤ. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مزید ترقی کرتے گئے یہاں تک کہ دنا کے مقام تک پہنچے. پھر وہاں سے آگے فتدلہ کے مقام پر پہنچے. وہاں سے آگے قاب قوسین او ادنا تک پہنچے. ناظرین پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے قریب ہوئے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نمازوں کا تحفہ دیا.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا کچھ فرض بھی ہوا ہے آپ کی امت پر؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے جو میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایکسپیرینس رہا ہے، میں نے لوگوں کو اور بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، تو آپ کی امت بھی 50 نمازیں پوری نہیں پڑھ سکے گی، اس کی پابندی نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ اللہ پاک سے عرض کریں تو ان نمازوں کو کم کر دیا جائے۔ ناظرین، پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اور عرض کی تو اللہ پاک نے نمازوں کی تعداد میں کچھ کمی کر دی۔ اس کے بعد جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہیں پھر یہ ساری باتیں بتائیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی کہ اسے اور کم کروائیے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کی اور فرمایا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں ثواب انہیں 50 نمازوں کا دوں گا۔ ناظرین، پھر 5 نمازیں لے کر جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ جنت کی سیر کی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا میں تشریف لے آئے۔ ناظرین، وہاں سے واپسی آنے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مکمل کی اور صبح ہوتے ہی اعلان فرمایا۔ ناظرین، کئی لوگوں نے تصدیق کی، ایمان والوں نے تصدیق کی اور کفار اور مشرکین ڈینائی کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا اور آسمانوں کی بھی سیر کی، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک میں تصدیق کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا۔ ناظرین، اسی تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ناظرین، معراج کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، مخلوق میں کسی کو بھی یہ مقام اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا، یہاں تک کہ کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں اور کسی نبی علیہ السلام کو بھی وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں عطا فرمایا جو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بے شک آپ علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے اور بلند مرتبے والے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بھی اس بات کی خوشی منانی چاہیے اور اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اس بات کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس بات کی بہت زیادہ قدر بھی کرنی چاہیے، اور قدر والوں میں بیٹھ کے سیکھی جاتی ہے، وہیں سے قدر کرنا آتا ہے۔ ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں قدر بھی سکھاتا ہے، سنتیں بھی سکھاتا ہے اور اعمال کی درستگی کا درس بھی دیتا ہے، تو یقیناً ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر وقت جڑا رہنا چاہیے اور نمازوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں اور ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں۔ We will meet again inshallah in the next episode. You can good take care of yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔